سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات، اسرائیل کا کیا رول ہوگا؟ اور آج یہاں انگلینڈ میں برطانیہ میں جماعت احمدیہ کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے، اسی پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ عرفان احمد خان صاحب۔ خان صاحب، یہ کیا شرطیں رکھ رہا ہے امریکہ جناب؟ امریکہ نے دیکھیں بہت بڑا معاہدہ کیا تھا اور بڑی دنیا میں اس کا شور بھی پڑا، اور امریکہ نے خود سب بلین کمپنی جو ہے وہ ہماری مطلب مالک جو ہے وہ سعودی کے اندر انویسٹمنٹ کریں گی یا ان سے سعودی عربیہ سے ڈیل کریں گی، لیکن کل ہی یہ امریکن صدر نے یہ شرط بھی اب رکھ دی ہے کہ بھئی اسرائیل کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے معمول پر لے کر آئے۔ وہ ہر طرف سے پریشرائز کر رہا ہے کہ بھئی ابراہیم کا جو معاہدہ انہوں نے ٹریڈ کیا ہوا ہے اس کے اوپر وہ کسی طرح اپنے زمانے میں مسلمان ملکوں کو تیار کر لیں کہ اس کے معاہدے پر سائن کر دیں اور سارے اسرائیل کو تسلیم کر دیں۔ ابھی تک سعودی عرب کی طرف سے کوئی تازہ ریئیکشن تو نہیں آیا رد عمل، لیکن بہرحال سعودی عرب کی اب تک کی پالیسی یہی ہے کہ جب تک اسرائیل فلسطین کو ایز اے ملک تسلیم نہیں کر لیا جاتا، یہ بنیاد نہیں پڑ جاتی، اس وقت ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے مقبول پر نہیں لائیں گے۔ اب یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے جو سعودی گورنمنٹ کے لیے یا سعودی بادشاہ کے سامنے انہوں نے رکھ دیا ہے کہ آیا وہ اپنے اس معاہدے پر قائم رہتے ہیں جو انہوں نے اب تک رکھا ہوئی تھی شرط، اس شرط پر قائم رہتے ہیں جو اب تک رکھی ہوئی تھی انہوں نے کہ پہلے اسرائیل جو ہے فلسطین کا قیام عمل میں آنا چاہیے، یا اب اس نئے معاہدے کے تحت جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہیں۔ بہرحال ایک تو یہ کافی بڑی خبر ہے جس سے کافی اس وقت ڈسکشنز میں آ رہی ہے دنیا کے اندر۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ نے 60 ممالکوں پر جو ہے وہ جن میں EU ممالک بھی شامل ہیں 10 سے 12% ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اس پر بھی کافی امریکہ کو اوپر لے دے ہو رہی ہے کہ جب سے یہ بندہ پریزیڈنٹ بنا ہے روز نئی سے نئی ڈیوٹیاں یا نئی تبدیلیاں جو ہے وہ لا کے دیش کو جو ہے بڑا غرق کرا۔ ایک طرف تیل کی قیمت جو ہے $100 کو دوبارہ جا ایران وار کی وجہ سے، خربس کی وجہ سے، اور ہر ملک جو ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے، ٹریڈ متاثر ہو رہا ہے، اور اوپر سے امریکہ جو ہے اس کی یہ ہفتے جو ہیں یہ کافی کل یورپی یونین کے جو سربراہان ہیں ان کی طرف سے بیانات جو ہے حکومتوں کی طرف سے بیانات جو ہے وہ دیے گئے ہیں جی۔ اور ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکنس کی جو اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں ہیں یہ جو ہے سپلائر ہیں ان سے حکومت نے کہا ہے کہ بھئی آپ اسلحے کی سپلائی جو ہے وہ تیز کریں، اور اس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے اور جو اسلحہ ساز کمپنی ہیں ان کے اور جو سپلائر ہیں جو سپلائی دیتے ہیں امریکنس کو ٹھیکیدار جن کو کہہ لیں ان کے ذریعے اسلحہ خریدا جاتا ہے ان کو حکومت نے کافی بڑا حکم دیا کہ بھئی ہمیں فوری طور پر مزید اسلحے کی ضرورت ہے اور آپ اس میں تیزی لے کر آئیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنا حماس کو طاقت کے ذریعے کھلوانے کے لیے جو ہے یا متبادل راستہ تلاش کرنے کے لیے جو ہے امریکہ نے کام شروع کر دیا ہے اس معاملے کے اندر۔ تو یہ نئی خبریں جو ہیں یہ ساری جنگ کی پیشگوئی کر رہی ہیں، مطلب جنگ کی ڈائریکشن بتا رہی ہیں کہ بھئی اگر اس خطے کے اندر عملی برداشت شد نہ کیا جائے اور ایک نئی جنگ جو ہے اس کا آغاز ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ خلیجی ممالک تو آپ کو بہت سارے امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک انہوں نے ایسا رد عمل نہیں دیا جس سے یہ نظر آئے کہ وہ حرمت کھلوانے کے لیے جو مسلمان ممالک ساتھ کوششیں کر رہے ہیں ان کے اندر زیادہ دلچسپی ہے یا امریکہ کا ساتھ دینے میں کوئی زیادہ دلچسپی ہے۔ بہرحال یہ خبریں جو ہیں اب آگے جو اچھی نیوز سامنے آنے والی نظر نہیں آتی۔ خان صاحب، اسرائیل کو آپ کا کیا خیال ہے کہ سعودی عرب جس طرح امریکہ کہے گا اس کی ماننی پڑے گی اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے دوسرے مسلمان ممالک کو؟ اس کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں نظر آ رہا۔ لیکن اگر اسرائیل کے بہت سارے مسلمان ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے وہ سعودی عرب کی دم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کو پکڑا ہوا ہے، اگر سعودی عرب اس طرف آ جاتا ہے اور امریکن حکومت یا ٹرمپ صاحب
یقین دہانی کروا دیتے ہیں کہ ہاں ہم فلسطین کی ریاست قائم ہو جائے گی، تو پھر تو یہ ممالک ہے اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، اور جو اتنا بڑا فائدہ اس کو مل رہا ہے ٹیکنالوجی کا، سعودی عرب کو وہ یقین اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا، کیونکہ ہر حکومت تو اس معاہدے کو کرنے کو تیار نہیں ہوگی۔ یہ ٹرمپ سبھی ہیں جنہوں نے اتنا بڑا معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ کرنے کے لیے جوہری چاہے سول استعمال کے لیے انہوں نے کیا ہے، لیکن بہرحال جوہری معاہدہ ہو جائے گا تو ہر حکومت پریزیڈنٹ امریکن پریزیڈنٹ یہ نہیں کرے گا، بہرحال سعودی عرب جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا۔ اب یہ مسلمانوں پہ ہے کہ وہ اس وقت کسی صحیح فیصلے پر وقت پہنچ سکے، اور اگر اس کے بدلے میں اسرائیل فلسطین کی ریاست قائم ہوتی ہے، انہی کی شرائط کے اوپر یہ فلسطین کے عوام مطمئن ہوتے ہیں، فلسطین کی قیادت مطمئن ہوتی ہے، اور وہاں بھی مصیبت یہ ہے کہ 2-3 قیادتیں ہیں، ایک قیادت نہیں ہے، تو پھر باہر مسلمانوں کو فائدہ ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ ہاں صاحب، اسرائیل پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ ذرا مختصر بتا دیجیے گا۔ دیکھیے اعتماد کو کہیں بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ ٹرمپ پہ کیا جا سکتا ہے، نہ اسرائیل پہ کیا جا سکتا ہے، اور اعتماد کی کمی مسلمانوں کے اپنے اندر بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہ سب ایک ہو جاتے ہیں مسلمان خلیجی ممالک اس فیصلے کے اندر، تو یقیناً امریکہ یورپ میں جو اتنا بڑا قدم اٹھاتا ہے۔ ہاں صاحب، اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ جو سمندری راستہ ہے وہ درد سر بنا ہوا ہے۔ طاقت کا استعمال کیا کرے گا امریکہ؟ دوبارہ جنگ تیز کر دے گا، حملہ کرے گا، قبضہ کرے گا، کیا کرے گا؟ ظاہر یہی نظر آتا ہے کہ وہ اس علاقے کے اندر جو ہے شدید قسم کی بمباری کرتے، تو اس راستے کے اندر امریکن ایران کے تمام جو فورسز ہیں ان کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس راستے کو کھولنا چاہتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر امریکہ کا قبضہ وہاں پہ رہے گا؟ کوئی ایسی صورتحال بظاہر یہ نظر آتی ہے کہ وہاں پر وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، حکومت سے مراد یہ ہے کہ اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی دنیا کی طاقت یا اس کی مخالفت نہیں کرے گی، اس لیے کہ تیل کی ضرورت سب کو ہے۔ اچھا جی، آج جس طرح ہم نے بتایا تھا برطانیہ میں جماعت احمدیہ کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے، بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ جو ہے جلسے میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ خان صاحب، آپ ہر سال جلسے پہ آتے تھے، اس سال آپ نہیں آ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے ٹریول کی اجازت نہیں ملی، میرے کیونکہ گھٹنے کا آپریشن ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک تو 10-11 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور اگر بائی ایئر بھی جاؤں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ساتھ ہونا چاہیے، اکیلے ڈرائیو کرنے کی اجازت نہیں۔ ابھی ٹانگ کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ میں اکیلا جو ہے وہ محفوظ ٹریول کر سکوں، اس لیے میں جلسے سے محروم رہ گیا ہوں۔ تو امید تو تھی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور جلسے میں شریک ہو سکوں گا، لیکن ڈاکٹروں نے اجازت نہیں دی، اور مجھے ہدایت یہی ہے کہ بھئی جو جس طرح ڈاکٹر کہتے ہیں آپ اس طرح چلنا ہے، نہیں تو ساری عمر گھٹنے کو لے کر کہتے ہیں مصیبت گلے پڑی جائے گی۔ اچھا، آپ جرمنی سے بڑی تعداد یہاں پہ آ رہی، خان صاحب پتہ چلا ہے کہ کل کافی رش تھا، شپ فل آ رہے ہیں، چھٹیاں وہاں پہ یہ بھی وجہ ہے؟ نہیں، ہر سال ہی جرمنی سے کافی دنیا جلسے پر جاتی ہے۔ اب ایک یہ بھی ہے کہ بھئی ابھی تک یہ اعلان نہیں ہوا کہ بھئی واقعی حضور جو ہے جرمنی کے جلسے پر تشریف لائیں گے، تو پھر اصل تو دنیا کو جو ہے وہ خلافت سے وابستگی یا خلافت سے جو عقیدت ہے اس کی وجہ سے بھی جلسے پر دنیا ضرور جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ان کو یہ ہوتا تھا کہ حضور جرمنی جلسے پہ آئیں گے، چلو ہم یہاں حضور کے ساتھ وقت گزار لیں گے، تو انہیں بھی اب یقین نہیں ہے، اس لیے وہ پچھلے سال بعض لوگ میں رہ گئے تھے، بنی حضور آئیں گے ہمارے کھلا جگہ پر جلسہ کر رہے ہیں، لیکن صحت نے شاید اجازت نہیں دی ہے، جو بھی اس وجہ سے بھی حضور نہ بلا سکتے۔ تو اس دفعہ بھی کیونکہ ابھی تک اعلان نہیں ہوا، اس لیے جرمنی سے بہت بڑی تعداد زیادہ تعداد میں لوگ اس سال جلسے میں جا رہے ہیں۔ 40 سے 50 ہزار لوگوں کی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ شمولیت ہو سکتی ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اتنا جماعت کا جو سسٹم ہے وہ انتظامات وغیرہ کرنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوتی؟ دیکھیں جلسے کے ساتھ لوگوں کو عقیدت ہے جس کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے نا جلسے پر کام کرنے کے لیے تیار ہے،
जो सारा साल आपको नजर भी नहीं आता ना जमात की एक्टिविटीज के अंदर, वो भी जश्न सारे को काम करने के लिए अपने आप को पेश कर देते हैं, इससे कार्यक्रमों की कमी नहीं होती। अच्छा, सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजाम होते हैं खान साहब। ये भी एक जर्मन गवर्नमेंट हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट या कोई भी हो, उनके लिए ये भी एक कह सकते हैं कि परेशानी नहीं कि ये लोग खुद ही अपना इंतजाम कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस लिहाज से कम से कम जहाँ तक जर्मनी की तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर शुरू में जब हम हाल में गए हैं मनाई में या उसमें कांसुलेट वगैरह में, तो इस मामले में बड़े उनके अंदेशे थे, और फिर खुद उन्होंने हमें कहा कि आप ग्रुप तैयार करें और उनको हम ट्रेनिंग देंगे। तो फिर कांसुलेट में बकायदा है नौजवानों को बंदा सिक्योरिटी के लिहाज से ग्रुप बनाया गया था, जिसको उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, उन्होंने आगे ट्रेनिंग दी थी जिनकी निगरानी वो पुलिस ने की थी। तो इस तरह उनको फिर इत्मीनान हो गया था कि वहाँ भी अपनी सिक्योरिटी आप खुद कर सकते हैं। वो अलर्ट जरूर होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी सारा इंतजाम उन्होंने इंतजामिया पे छोड़ा हुआ होता है कि आप अपने इंतजाम को अपने लोगों से वास्ता होता है, तो वो कहते हैं कि आप ज्यादा बेहतर तौर पर सिक्योरिटी कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल रूल रेगुलेशन के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। तो असल मसला तो ये था कि भाई निगाह रखना कि भाई कोई शरारती आदमी बीच में मौजूद ना हो या कोई ऐसा नुकसानदेह स्टेप ना उठाने वाले लोग मौजूद हो, तो उसको हमारे लोग ज्यादा तौर पर सिक्योरिटी कर लेते हैं। मतलब एक लंबे अरसे से आप भी यूरोप में मुकीम है और आपने भी मेरा ख्याल बेशुमार जलसे जो है उनमें शमूलियत इख्तियार की होगी, और ये आज तक अल्लाह का फजल है कि कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया ना। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक कभी ऐसी जरूरत पेश नहीं आई कि कोई बंदा जो है वो शरारत करने में कामयाब नहीं हो सकता। चलें जी, खान साहब कोई आप की तरफ से मैसेज जो आप ये जलसा ज़ाहिर टीवी पे देखेंगे, कोई मैसेज हमारे देखने वालों को, क्योंकि जर्मनी में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हमारा देखा जाता है और लोग पसंद भी करते हैं। 50% लोग जर्मनी के हैं, जो इसलिए मैंने वो जो जर्मनी के अमीर साहब थे उनके साथ डच में ही बातचीत करने की कोशिश की थी, वजह भी यही थी। तो कोई मैसेज देना चाहिए? दुआ की दरखास्त है, दीनी माहौल होता है, लोग इबादत की तरफ ज्यादा राग़िब होते हैं, तो बस दुआ में याद रखें, हमें भी अपनी अल्लाह ताला सेहत भी दे और आइंदा जो उसमें भी शामिल होने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। खान साहब को जी 1 घंटा पहले रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि मैंने भी वहाँ जलसे पे जाना था, तो खान साहब की भी बहुत मेहरबानी। खान साहब बहुत थैंक यू जी। अच्छा जी, अब सूरत हाल ये है कि कोशिश करेंगे वहाँ से कुछ ना कुछ आपको दिखा सके, अगर कॉपीराइट्स के इशू ना हुए तो कोई वहाँ की सूरत हाल से क्या करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े।